खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास हबीब राना। मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि नूर मुकद्दम केस एक वाक़या पेश आया था, बहुत खौफनाक वाक़या था, जिसमें कि ज़ाहिर जाफ़र नामी शख्स ने नूर मुकद्दम को इस्लामाबाद में अपने घर में कत्ल कर दिया था। उसकी अभी अपील सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी और वहाँ पर जो केस चला है और जो अपील थी उसका फ़ैसला ज़ाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सज़ाए मौत बरकरार रखी है, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़ आई वुड से। और उसमें जो उनके वकील थे ज़ाहिर जाफ़र साहब के, ख्वाजा हारिस, उन्होंने प्ली ली। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने नूर मुकद्दम को कत्ल नहीं किया, बस मैं ये कहता हूँ कि इनकी जो ज़हनी उस टाइम हालत थी वो ठीक नहीं थी। और उसके बारे में उन्होंने काफ़ी आर्गूमेंट्स भी दिए उसके हक़ में कि ये ज़हनी तौर पर ठीक नहीं थे, लेकिन कोर्ट ने वो आर्गूमेंट्स नहीं माने, उनको उसमें वज़न नहीं नज़र आया, जिसके बाद अदालत ने उनकी अपील को मुस्तरद कर दिया है। अब ये सदर पाकिस्तान के पास अपील कर सकते हैं, रहम की दरख्वास्त कर सकते हैं, और वहाँ से अगर कुछ इनको रिलीफ मिलता है तो मिलता है। उस पर भी नूर मुकद्दम के जो वालिद साहब हैं उन्होंने अपील की है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जब भी ये अपील करते हैं उनसे उस अपील को रद्द करें, मुस्तरद करें और इनकी सज़ा को बरकरार रखें। और यही होना चाहिए। इस तरह के जानवर और इस तरह की हरकतें करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ इसी तरीके की प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए और इसी तरीके की सज़ा उनको मिलनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब ने एक पिटीशन की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने उसमें दरख्वास्त की है अदालत से कि वो इमरान खान से उनकी मुलाकात करवाएं, क्योंकि सुहेल अफरीदी ने इमरान खान से केपी के बजट की अप्रूवल लेनी है। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपको शायद आपके इल्म में हो कि अभी 2 दिन पहले ही अलीमा खान के साथ ये बैठे हुए थे डयाला के बाहर, तो अलीमा खान ने कहा था कि सुहेल अफरीदी आप बजट क्यों अप्रूव करने जा रहे हैं, आप पहले इनको कहें कि आपकी मुलाकात करवाएं इमरान खान से और इमरान खान वो बजट के अप्रूवल दे, फिर आप ये बजट दें। तो उस पर अमल करते हुए सुहेल अफरीदी ने ये अपनी एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी है, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि भैया मुझे दो इजाज़त और मैंने इमरान खान से मिलना है और उनसे अप्रूवल लेनी है बजट की। अब इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि सुहेल अफरीदी और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हो चुकी है मोहसिन नकवी के साथ। ये आपको इल्म में होना चाहिए, क्योंकि इसको कंफर्म भी कर दिया है अलीमा खान ने कि हाँ जी ये मुलाकात हुई है, और बैरिस्टर गौहर के घर पर ये मुलाकात हुई है। और उन्होंने कहा बैरिस्टर गौहर ने मुझे बताया कि ये मुलाकात हुई है और ये मुलाकात इमरान खान से मुलाकात करवाने के लिए हुई है। तो उस पर मोहसिन नकवी साहब से रिपोर्टेडली रिक्वेस्ट की गई कि वो मुलाकात करवाएं सुहेल अफरीदी की या फैमिली की इमरान खान साहब से। अब सुहेल अफरीदी साहब ने ये पिटीशन कर दी है अदालत में। तो ये अब आप समझिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से बयान करता आ रहा हूँ, अब आकर कुछ लोगों ने उस पर कुछ बातें शुरू कर दी हैं। उन बातों पर भी मैं आता हूँ कि लोग क्या बातें कर रहे हैं जो कि सही नहीं है, लेकिन एक्चुअली क्या है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा आपको बयान कर देता हूँ कि इमरान खान साहब से इनडायरेक्टली गुफ्तगू चल रही है और काफ़ी अरसे से चल रही है। उसमें हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट मिलकर ये काम कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्टली इमरान खान से बात नहीं कर रही, इनडायरेक्टली वो बातचीत कर रहे हैं। वो इस प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं कि इमरान खान को इंगेज किया जाए, महमूद अरशकज़ई को इंगेज किया जाए, पीटीआई को इंगेज किया जाए, और उसमें वो चीज़ बातचीत चल रही है और उसमें मामलात कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तक पहुंचे हुए थे और वो चीज़ें हो रही हैं। उसकी वजह से आपने देखा थोड़ा सा सुकून भी है। और अब अगर वो बातचीत या वो मामलात अच्छे तरीके से चल रहे हैं और सुहेल अफरीदी साहब अब ऑन बोर्ड हैं या ऑन बोर्ड आने को तैयार हैं बाकी मसलों में भी, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन चल रहा है उस मामले में भी आपने देखा अब उनका कोई बयान नहीं आया। कितना अरसा हो गया कोई बयान नहीं आया ना, वो ऑपरेशन तो चल रहा है वहाँ पर, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो तो हो रहे हैं। और सुहेल अफरीदी साहब पहले तो वो बातें करते थे, अब वो नहीं कर रहे, तो इसकी कुछ वजह है ना जी। इस्लामाबाद में जलसा नहीं किया, इस्लामाबाद पे धावा नहीं बोला, और अब वो जो डयाला भी आते हैं तो वो कोई उस पर वो अवाम को या कारकुनान को दावत नहीं दी जाती, सिर्फ ये कहा जाता है कि असम्बली के अरकान आएँ वो वहाँ पे मौजूद हों। सो एक
آپ کہہ لیں کہ ایک میئرڈ اپروچ چل رہی ہے نا. تو اگر سہیل افریدی صاحب کو اجازت مل جاتی ہے عدالت کی طرف سے اور ان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو آپ بس یہ سمجھیے گا کہ وہ جو پہلے معاملات چل رہے تھے اور جس کو میں بیان کرتا آیا ہوں یہ اسی کی ایک کڑی ہے, اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, اور معاملات آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. اب یہ جو یوٹیوبرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, جو پی ٹی آئی کے فین بوائز ہیں بیسیکلی, وہ اپنی آڈینس کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی عمران خان سے بات چیت ہو رہی ہے, عمران خان اس بات پہ اگری نہیں ہے کہ وہ ہاؤس اریسٹ ہو یا وہ کوئی کمپرومائز کرے, یہ اس بات پہ اگری نہیں ہے. ہاں وہ اس بات پہ اگری ہے کہ وہ بدلہ نہیں لے گا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جی عمران خان صاحب کو لایا جائے گا اور وزیر اعظم بنایا جائے گا اور عمران خان صاحب بدلہ نہیں لیں گے, لیکن عمران خان صاحب کسی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں. یار مطلب بات بندہ وہ کرے جو کوئی عقل کے کسی پیمانے پر بھی پورا اترے. یہ ایسے بیوقوف بناتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو, اور وہ بنتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں بنتے, وہ بنتے ہیں بیوقوف اس لیے بناتے ہیں. لیکن کوئی عقل مند بندہ ہوگا وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ اچھا یہ تو کر دیا عمران خان کے لیے, اس کو لا کے وزیر اعظم بنا دیا, اس نے کہا جی میں بدلہ نہیں لوں گا, اور باقی اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, تو اسٹیبلشمنٹ کو کیا ملا؟ اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا پڑی ہے کہ وہ عمران خان کو باہر نکال کے اس طرح وزیر اعظم بنا دے؟ بچوں والی باتیں, بیوقوفوں والی باتیں. انفیکٹ ابھی ہوا یہ تھا کہ جب یہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا ایشو تھا تو اور ان کی جو بات چیت چل رہی تھی وہ ایک اچھا موقع تھا, اس میں عمران خان کو کافی کنسیشن مل سکتا تھا. عمران خان نے ایک عجیب و غریب, یہ جس طرح یہ یوٹیوبرز باتیں کرتے ہیں نا, اسی طرح عمران خان نے بھی ایک چھوڑ دی. عمران خان نے کہا کہ جی آپ فوراً الیکشن اناؤنس کریں, مجھے جو ہے نا وہ فوراً وزیر اعظم بنائیں. اور میں کہا پائن انج نہیں ہوندا, کتوں تانوں بنائیے, اس طرح نہیں ہونا, یہ ایڈی کوئی انی نہیں پئی ہوئی, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ہیں, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ہیں یا ਤੁਹਾਡੇ کوئی پیری پہ گئے ہیں. تو ان کو پھر سمجھ آ گئی, وہ پھر کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی معاملہ نہیں ہوا. تو خان صاحب کو پھر سمجھ آ گئی کہ یہ وہ اس کو کہتے ہیں نا کتنے میں بکتی ہے, تو وہ کس بھا بکتی ہے. تو وہ دراصل ایسا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ ان کو کوآپریشن چاہیے, یہ کچھ لے دے کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا. میں نے بیان کیا ہوا ہے کہ 28ویں ترمیم ہے, این ایف سی وارڈ ہے, نئی صوبوں کی کریشن ہے, وہ نہری نظام ہے, وہ سارے بہت سارے ایشوز ہیں جس میں کہ پیپلز پارٹی اس طرح سپورٹ نہیں کر رہی. یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ایک دروازہ کھلا ہے عمران خان کی طرف نا, ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی. تو وہ اب وہ لیکن ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ وہ عمران خان کو باہر نکال کے لے آئے. ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا کہ عمران خان فوراً جو ہے نا وہ باہر آ جائے گا. لیکن عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں, پارٹی کے لیے راستے کھل سکتے ہیں. 29 کے الیکشن جو ہیں وہ 29 سے پہلے ہو سکتے ہیں, تھوڑا سا 28 میں ہو سکتے ہیں, وہ بھی کوئی سرٹنٹی نہیں ہے. لیکن وہ بات چیت اگر اچھی چلی, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز اچھے ہوئے, سب لوگ اچھے بچے بن گئے, پھر یہ معاملات ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ پریکٹیکل ہے, دس از ہاؤ اٹ ورکس. ایسے نہیں ہے کہ آپ جیل میں بیٹھے ہو جس طرح کہہ رہے ہیں یہ یوٹیوبرز کہ وہ جی عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں معاف کرنے کو تیار ہوں. ارے بھائی نہیں مانگ رہا کوئی معافی, نہیں ہے معافی والا معاملہ. وہ 9 مئی کا بھی حساب ہونا ہے. یعنی یہ جو گفتگو چل رہی ہے اس میں 9 مئی کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا. یعنی عمران خان کو ایک بیان دینا پڑے گا, ایک معافی کا یا شرمندگی کا, یا کہ ہاں بڑی زیادتی ہوئی, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ ماضی ہے, اس طرح کر کے کچھ کرنا پڑے گا. حساب کتاب وہ کر کے وہ ہوگا معاملہ, ایسے ہی نہیں ہو جائے گا. تو یہ ہے وہ پریکٹیکل معاملہ جو کہ ہونا ہے, جو ہو رہا ہے, جو وہ جس طرح اس کی شیپ نکلنی ہے. لیکن اگر آپ بیوقوفوں کی جنت میں رہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ دروازے ٹوٹیں گے, عمران خان صاحب آئیں گے, وزیر اعظم ہو جائیں گے, موجہ ہی موجہ, پھر تو ٹینشن ہی کوئی نہیں. تو بہرحال وہ سچویشن نہیں ہے. اچھا جی, ایک اور بڑی مزیدار خبر آئی ہے نیتن یاہو کی بیوی کے بارے میں, کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کی بیوی کو کال کیا اور اس کو بیسیکلی دھمکایا. اس کا نام ہے جی سیرا, نام ہے نیتن یاہو کی بیوی کا, اور سیرا کو ٹرمپ نے یہ کہا کہ اس کو سمجھاؤ یہ لبنان کے معاملے پر, ورنہ اس کو یہ جیل جائے گا, اور امریکہ میں تم لوگوں کے جو فیملی ایسٹس ہیں وہ بھی فریز ہوں گے, اور تم لوگ کہیں کے نہیں رہو گے. اس کا جو بیٹا ہے اس کے بھی کوئی اس نے دھمکی لگائی ٹرمپ نے کہ یہ تم لوگ پھر کہاں منہ دکھاؤ گے, کسی کام کے نہیں رہو گے. اس کے برعکس اس نے کہا کہ اگر یہ تم لوگ کوآپریٹ کرتے ہو, اچھے طریقے سے چلتے ہو,
تو جب الیکشن ہوں گے اسرائیل کی اور اگر یہ ہار بھی جاتا ہے تو میں اس کو سیاسی پناہ دوں گا امریکہ میں، نیتن یاہو کو. تو سیرا نے اس کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اس معاملے پر، اور نیتن یاہو پر وہ چیخی چلائی ہے. اس نے نیتن یاہو کی ایسی تیسی پھیر دی ہے اس معاملے پر، جس پر کہ اس نے پھر اپنے سپورٹ کا اظہار کیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے لبنان پہ میں نہیں کچھ کرتا ہے، یا بیروت پہ حملہ نہیں کرتا، یا یہ اور وہ نا. تو یہ لیٹسٹ جو ہے نا وہ رپورٹ، اور یہ اسرائیلی میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے یہ بات، یہ امریکی میڈیا میں نہیں رپورٹ ہوئی، یہ اسرائیلی میڈیا میں یہ بات رپورٹ ہوئی ہے کہ نیتن یاہو کی بیوی نے نیتن یاہو کی ایسی تیسی پھیری ہے ٹرمپ کے کہنے پر، اور ٹرمپ نے سیدھی سیدھی اس کو دھمکیاں لگائی ہیں، تڑیاں لگائی ہیں. کہا تم لوگ ہو کون کہ تم لوگ میری بات نہ مانو، ایسی کی تیسی تمہاری. تو یہ سچویشن بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے جو کہ سامنے آئی ہے. اور جو عباس راغچی صاحب ہیں ایران کے فورن منسٹر، انہوں نے لیبنیز میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کنفرم کی ہے کہ ابھی بھی ان کا امریکہ کے ساتھ رابطہ ہے انڈائریکٹ، جو کہ اوبویسلی پاکستان یا دوسرے جو ممالک ہیں، لیٹس سے قطر ہیں یا سعودی عربیہ ہے. سعودی عربیہ تو نہیں اس طرح ہو سکتا، لیکن قطر یا پاکستان کے تھرو ان کا رابطہ موجود ہے امریکہ کے ساتھ. سو یہ ایک بہت بڑی ایڈوانسمنٹ ہے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے اسرائیل نے بیروت پہ حملہ کیا تو پھر ہم تیار ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. سو یہ ایک بڑی اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہے جس میں کہ کنفرمیشن موجود ہے ایران کی طرف سے بھی. ان کے فورن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ موجود ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکا ہے کہ ہمارا رابطہ موجود ہے ایران کے ساتھ، کوئی رابطہ منقطع نہیں ہوا. اور راغچی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم دونوں کے پاس جو ڈرافٹس ہیں وہ موجود ہیں اور ہم دونوں اس پر غور و خوض کر رہے ہیں. سو وہ جو نیگوسیشن یا سیز فائر ہے اس کی کنفرمیشن دونوں طرف سے آ رہی ہے، وچ از اے گریٹ نیوز. اور یہ اگر ایک ٹیکٹیکل مووز ہیں جو ابھی مجھے لگتا ہے کہ کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل، یہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کو کچھ سمجھ آئی ہیں، یا کچھ چیزیں یہ ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ آپشنز، اور یہ اس طرف بڑھ رہے ہیں. ان کے کچھ انٹرنل پریشرز ہیں، ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، تھوڑا سا ٹائم گین کرنے کے لیے، نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کچھ چیزیں ریسنٹ دنوں میں کی ہیں. آئی ہوپ کہ یہ رستے پہ واپس آ جائیں گے اور مذاکرات اور جو ان کے پاس ایم او یو موجود ہے اس پہ سائن کرتے ہوئے اس عمل کو آگے بڑھائیں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.